بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھتے ہوئے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ میرا نام افشا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جھوٹ۔ آج ہم جھوٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ چلیں تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی قل رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جھوٹ کے بارے میں یقیناً سب کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے۔ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں۔ بچپن سے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جھوٹ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور گناہ ہے۔ ہم نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، لیکن عمل نہیں کیا۔ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو جھوٹ بہت ہی زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور جس معاشرے اور جس گھر میں جھوٹ ہو وہاں پر سکون نہیں ہوتا، اور ہم کہتے ہیں ہمیں سکون حاصل نہیں۔ سکون کیسے حاصل ہوگا جب آپ کا گھر، آپ کا معاشرہ جھوٹ سے بھرا ہوا ہے؟ ہم روز وجہ بے وجہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی سیڑھی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ سیڑھی ہمیں دوزخ میں لے کر جائے گی۔ اگر ہم ایسا ہی کرتے رہے، ہم نے اپنے اعمال سے توبہ نہ کی، تو ہمارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں خود لعنت فرمائی ہے، استغفر اللہ۔ سورۃ نحل میں ارشاد باری تعالی ہے، انما یفتر الکاذب الذین لا یؤمنون بآیت اللہ واولئک هم الکاذبون۔ جھوٹ افطرا تو وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہی جھوٹے ہیں۔ آپ سب اپنے آپ سے سوال کریں، کیا آپ خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے؟ سوال کریں، ضرور سوال کریں کہ آپ خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ مسلمان ہیں الحمدللہ ہم، اور یقین لاتے ہیں، تو پھر ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم اگر دیکھیں تو میکسیمم لوگ اس لیے جھوٹ بولتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے خود کو اچھا ظاہر کر سکیں، یا تو کوئی اپنی خرابی ہمیں چھپا سکیں، یا تو پھر ہم کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ آج کل زیادہ تر لوگ کسی کو ہی لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جھوٹ کا زیادہ سہارا لے رہے ہیں، تاکہ خود کو پرہیزگار نیک ظاہر کریں اور دوسرے کو برا ظاہر کر دیں۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ وہ خود نیکی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ کے جھوٹ بولنے سے کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، آپ کا صرف اپنا ایمان ضائع ہوگا۔ اور اگر کچھ عرصہ آپ خود کا اچھا ظاہر کر بھی دیتے ہیں، تو ایک نہ ایک دن آپ کی اصلیت ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ اور میں اسی طرح آپ کو بھی کہوں گی کہ اگر آپ پر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے، گالی گلوچ کرنے کے، آپ صبر کریں اور یقین رکھیں کہ سچ ایک دن ظاہر ہو ہی جائے گا۔ سورۃ حج میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو، یعنی کہ جھوٹ نہ بولو۔ اور جھوٹ جو ہے نا وہ بہت ہی زیادہ بری عادت ہے، یہ انسان کو بہت ہی زیادہ برا کر دیتی ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے انسان بہت ہی زیادہ مخلص رشتے، دوستوں کو کھو دیتا ہے۔ پھر اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا، اس کی بات پر کسی کو بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ اگر وہ سچ بھی بولے گا نا تو لوگوں کو سچی بات بھی اس کی جھوٹ لگے گی۔ اور دیکھیں کہ آپ کسی سے بات کریں اور اس پہ کوئی یقین ہی نہیں کر رہا، تو کیا فائدہ؟ کتنی بری بات ہے نا کہ آپ بات کریں اور آپ کی بات پہ کوئی یقین ہی نہ کرے۔ کہ سچ نجات دیتا ہے جبکہ جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ جھوٹ گناہوں کا سردار ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ جھوٹ صرف ایک برائی نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے ہمارے اندر اور بھی بہت سی برائیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتی چلوں کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں بہت ہی گناہ گار ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، بدکار بھی ہوں اور جھوٹا بھی ہوں، اور چاہتا ہوں کہ سب عادات ایک ایک کر کے چھوڑ دوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بس تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور جب اس پر پختہ ہو جاؤ تو مجھے آ کر بتا دینا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ساری بری عادات چھوڑ دی ہیں۔ تفصیل اس نے بتائی کہ جب میں چوری کا ارادہ کرتا، بدکاری کا ارادہ کرتا، شراب پینے کا ارادہ کرتا، تو یاد آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا کیا برے کام کیے، تو مجھے سچ بتانا پڑے گا اور دوسروں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ پہلے میں جھوٹ بول کر اپنے گناہ چھپا لیتا تھا، لیکن اب سچ بول کر شرمندہ ہونا پڑے گا، تو میں نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا۔ دیکھیں کہ ایک جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے وہ سارے گناہوں سے محفوظ ہو گیا، تو ہم بھی تو ایسا کر سکتے ہیں نا۔ ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں تاکہ اور بھی بہت سے گناہوں سے بچے رہیں، اور دیکھیں کہ اگر ایک جھوٹ بولیں گے تو اس کو چھپانے کے لیے آپ کو اور کہیں جھوٹ بولنے پڑیں گے تاکہ آپ اس ایک جھوٹ کو کور کر سکیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں چھپتا۔ اگر آپ اس کو دو پہاڑوں کے درمیان بھی چھپا لیں گے نا، پھر بھی وہ ظاہر ہو کر رہے گا، کبھی بھی نہیں چھپتا جھوٹ۔ اور ہم لوگ ایک اور کام کرتے ہیں کہ مذاق میں کہیں جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ مذاق میں جھوٹ بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ جھوٹ جھوٹ ہے، خواہ وہ مذاق میں ہو، جس بھی حالت میں ہو، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اندر ایک گھر کا ضامن ہوں جو لڑائی جھگڑا ترک کر دے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے وسط میں ایک گھر اس شخص کے لیے ہے جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے اگرچہ وہ ہنسی مذاق میں ہی ہو، اور جنت کی بلندی میں ایک گھر اس شخص کے لیے ہے جو خوش اخلاق ہو۔ یعنی کہ جو شخص مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر کی ضمانت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ تباہی ہے اس کے لیے جو بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے، تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ ہم جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے، مذاق کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہماری تباہی ہے، ہمیں تباہ و برباد کر دیتا ہے ایسا جھوٹ۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب اسے امین بنایا جائے یعنی کہ امانت دی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اس حوالے سے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ اگر کچھ لوگ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، تو بیچ میں جا کے کوئی تھرڈ پرسن بتانا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ اس نے آپ کے لیے میرے ساتھ یہ کہا تھا، کہ اور یہ کہتا ہے کہ میں تو سچ بتا رہا ہوں لیکن یہ کام نہیں کرنا، آپ نے لڑائی کو انکریز نہیں کرنا، کہ سچ بتا رہا ہوں تو آپ جو ہے نا ان دونوں کو لڑا کے ایک حال کر دیں، یہ کام نہیں کرنا۔ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا جس نے 2 آدمیوں میں صلح کرانے کے لیے کوئی بات خود سے بنا کر کہی۔ احمد بن محمد اور مسعود کی روایت ہے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے جس نے لوگوں میں صلح کروائی اور اچھی بات کہی یا کوئی اچھی بات پہنچائی۔ تو ایسا سچ نہیں بولنا جس کی وجہ سے 2 لوگ لڑنا سٹارٹ کر دیں، آپ نے وہاں پہ بولنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اب ہم آڈیو کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ تو جو لوگ آڈیو سن رہے ہیں، سب وعدہ کریں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی بھی بات میں جھوٹ کا سہارا نہیں لیں گے، بے شک جو بھی ہو جائے، ہمیشہ سچ کا دامن پکڑے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں جو لوگ آڈیو سن رہے ہوں گے وہ سچے دل سے توبہ کر کے آج سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔